اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا سبحان اللہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطالع المسرات میں ہے، فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ أَرْضًا، اور جب کہ دوسروں کا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو محبت کرنے والوں کو مبارک ہو کہ یہ نگاہ عنایت میں آ رہے ہیں، نگاہ مصطفیٰ میں آ رہے ہیں، محبت کرنے والے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو آج ہم نے جو پرٹیکولر سلسلے کا موضوع رکھا ہے یہ جنت اور دوزخ رکھا ہے۔ ہمیں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن ہم کام کیسے کر رہے ہیں اس پر ایک غور کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم میں کیا عذاب ہے اس کا بھی کچھ بیان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کچھ ذکر خیر ان کا بھی ہوگا۔ یہ جہنم کا ذکر اس لیے ہے تاکہ بندہ اللہ سے ڈرے بھی، اور جنت کا ذکر اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے کے شوق میں بندہ جو ہے وہ اچھے اعمال یہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ حافظ محمد اشفاق اتاری مدنی ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ اشفاق بھی تلاوت بھی سنائیں گے اور کلام بھی سنائیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان کی آیات تلاوت کی ہیں اشفاق بھائی نے،
ماشاءاللہ اشفاق بھائی کچھ مدنی پھول بھی عنایت ہوں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 سے ہم نے چند آیتیں آگے پڑھنے کی سعادت پائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کا بھی بیان کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ تفصیل دونوں میں ہے، ہم نے چند حصول برکت کے لیے آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلے تو دوزخ کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کے بارے میں بتایا کہ جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اور آسمان سرخ چمڑے کی طرح، گلاب کے پھول کی طرح لال ہو چکا ہوگا، وردتن کدہان، دہان کہتے ہیں سرخ چمڑے کو، تو وہ دن محشر کا دن ہوگا۔ پھر اس دن کسی سے پوچھا نہ جائے گا، ابتداً نہ سوال کیا جائے گا کہ کون مجرم ہے اور کون محسن ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی نشانی سے پہچانے جائیں گے، اپنی پہچان ان کی جو ہے وہ خود ظاہر ہو رہی ہوگی۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو انہیں ان کی پیشانیوں سے، ان کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے کہ جس کو مجرم جو ہے وہ جھٹلایا کرتے تھے، اور پھر ان کے سامنے دوزخ ہوگی، کچھ نہ کر پائیں گے۔ اور پھر جنت کا بیان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، خوف کرے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایک جنت ہی مل جائے تو کیا بات ہو، ایسی جنت ہے، لیکن اللہ نے دو جنتوں کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا ذواتا افنان، وہ شاخوں والی ہیں، اور اس میں عینان تجریان، چشمے بہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے جو پھل ہیں، فاکہۃ زوجان، جوڑے والے پھل ہیں، ایک ایک پھل کی قسمیں ہوں گی، اور ایک پھل جب ایک بار کھائے گا، جب وہی دوسری بار کھائے گا تو نیا ٹیسٹ پائے گا، ہر بار ایک نئی لذت ملتی ہوگی، بور نہیں ہوگا ایک چیز سے۔ اور پھر مزید آگے سورہ رحمان کے اختتام تک اللہ پاک نے جنت کی باتیں کی ہیں، جنت کی میووں کی باتیں ہیں، جنت کی حوروں کی باتیں ہیں، جنت کے قالین کیسے ہوں گے، جنت میں انسان کے لیے اللہ کی نعمتیں کیا ہوں گی، اور بڑے پیارے انداز میں اللہ پاک نے کمال کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ، ایک انسان، ایک مسلمان جو اپنے رب کا بندہ ہے، لیکن رب تعالیٰ اس کا مان کیسا رکھتا ہے، فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان۔ حالانکہ ہم جو بھی کریں وہ کچھ احسان نہیں ہے، مگر یہ رب کا کرم ہے کہ بندے کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، اچھے کاموں کو احسان سے تعبیر کیا گیا، یہ بھی رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ کیسی اس نے جنت بنائی ہے، ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے جنت کیسی ہے۔ جنت کی جتنی باتیں کر لی جائے، جتنی مثالیں دے دی جائیں، بہرحال وہ سب کی سب ہماری سمجھ اور سمجھنے کے لحاظ سے ہیں، سمجھ کے اعتبار سے ہیں، وگرنہ حقیقی جنت کی تعبیر کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے کہ جنت ہے کیسی اور کیا جنت ہے۔ اس کی اتنی اعلیٰ پائے کی نعمتیں ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، بالکل، نہ کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان پر اس کا خطرہ تک گزرا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے جی، مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال، اس جنت کی بات ایسی ہے جو متقین کے لیے بنائی گئی، تجری من تحتها الانہار، آج تو زمین کے اوپر نہریں بہتی ہیں، جنت میں نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ اکبر، اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل بھی ہمیشگی والا ہے، اس کا سایہ بھی ہمیشگی والا ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان کا انجام ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک آپ اٹھائیے تو آپ کو اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ایک دسترخوان ملے گا، اور ایک سے بڑھ کر ایک نعمت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے دوزخ سے بھی ڈرایا ہے، یقیناً دوزخ سے ڈرانا بھی حقیقت میں اس کی نعمت ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے مان جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ ذرا سختی سے مانتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں میں فائدہ انہی کا ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ پاک نے ہمیں ڈرایا ہے، اللہ کی قسم یہ ڈرانا بھی ہمارے بھلے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بلا تشبیہ و تمثیل یہ مدنی پھول ہیں، اور اشفاق بھائی نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری اور بڑی زبردست بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک مینٹیلٹی ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ جہنم کی بات کریں، دوزخ کی بات کریں تو یہ شیطان وسوسہ بھی دلاتا ہے، یار یہ کیا
مطلب ڈراتے رہتے ہیں. جیسے آج کل ابھی جیسے صبح صبح اگر کوئی بندہ، یہ ٹائم ہے سحری کا ٹائم ہے، صبح سے پہلے کا ٹائم ہی ہے بہرحال، تو اس میں بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ ذہن میں آتا ہے بات یار یہ دیکھو صبح صبح یہ ڈرانے والی بات لے کر بیٹھے ہیں، ابھی اٹھے ہی ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو یہ دیکھو یہ موضوع جہنم کا لے کر بیٹھ گئے ہیں. یہ جو ایک مینٹلٹی شیطانی جسے وسوسہ بولیں دل میں گھر کرتا جا رہا ہے یا دماغ میں جو ہے وہ سرایت کرتا جا رہا ہے، اس پر کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عنایت فرمائیں. کیونکہ دیکھیں قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی ہے نا، وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. حضور نے خوشخبری بھی سنائی ہے اور حضور نے ڈر بھی سنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر حکم فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے جو آپ کے قرابت دار ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان کو ڈرائیے، اللہ کا ڈر سنائیے. تو یہ حضور کا ہی مبارک انداز جو ہے وہ رہا ہے. لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کیا ڈراتے رہتے ہیں آپ، کوئی اور بھی بات کبھی کر لیا کریں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سلمان میں بڑا بنیادی آپ نے سوال اٹھایا ہے اور ہمارا جو سلسلہ آگے چلے گا یقینی طور پہ یہ چیز پیدا ہونا ایک ہمارے معاشرتی اعتبار سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوال ایک آتا ہے، جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ سوال آتا ہے. کچھ جوابات تو آپ نے خود اپنی گفتگو میں سوال کے ساتھ دیے. ایک بات اشفاق بھائی نے بھی فرمائی کہ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ انداز ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے یہ کہ وہ ڈرا کر بھی اپنے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور خوشخبریاں دے کر بھی فائدہ پہنچاتا ہے. یہاں پہ سلمان بھائی ایک لوجیکل بات ہے اور بعض افراد کو معاشرے میں شاید اس کا تجربہ بھی ہو، خود مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، وہ یہ کہ بعض چیزوں کے لیے نا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ اس کے لیے یہ ٹائمنگ فکس ہے، بالخصوص جو ڈرانے والی دہشت ناک چیزیں ہوں اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک دفعہ رات کے کم و بیش 3-4 بجے جو ہے وہ شور و غل شروع ہو گیا اور پھر ہم بھی باہر نکلے کہ کیا مسئلہ ہو گیا ایک دم سے رات کے اس پہر، جبکہ جو ہے وہ سناٹا ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہوتی. شور و غوغا کیا ہے؟ شور و غوغا کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ گلی کے اندر چل پھر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جب ہم گئے تو پتہ چلا سلمان بھائی کہ تحقیق کرنے پہ کسی گھر کے اندر آگ لگی تھی اور دھواں نکل رہا تھا. تو محلے میں سے کسی فرد نے کسی طرح دیکھا اور پھر وہ شخص باہر آیا، اس نے اس گھر کی بھی ڈور بیل بجائی اور آس پاس والوں کو بھی اٹھایا، جناب وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی بلا لی گئی. اب وہاں پہ نا انتظار نہیں کیا گیا کہ ابھی کیا جلدی ہے، صبح بتا دیں گے، ابھی تو سو رہے، رات کا پہر ہے، پورا محلہ ڈر جائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے وہاں پہ جان بچانی مقصود تھی، وہاں پہ الاہم فالاہم کا اصول جو ہے پیش تھا اور وہاں پہ پھر یہی کیا کہ جناب آگ لگی ہے، ابھی یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں ہو جائیں، کسی کی نیند برباد ہوتی ہے ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے اگر اس آگ پہ وقت پہ قابو پا لیا گیا تو کئی جانیں جانے سے بچ جائیں گی، کئی لوگ جو ہیں وہ مرنے سے بچ جائیں گے. اور یقیناً یہ بڑا اہم کام ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید اللہ پاک کی سچی کتاب ہے اور قرآن کریم یقیناً اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا. لیکن قرآن کی ایک اور اہمیت بھی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان نہیں لائے، جو غیر مسلم ہیں سلمان بھائی، وہ بھی قرآن کی اس اہمیت کو مانتے ہیں کہ تاریخ کی تحقیق کی کتاب یا سچی کتاب اگر کوئی دستیاب ہے تاریخ میں تو وہ قرآن کریم ہی ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے ایک بات واضح طور پہ فرما دی ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اہل جنت اور اہل دوزخ جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں. اب اگر آپ کسی کو کامیابی کے مشورے دے رہے ہوں اور وہ بیچارہ اپنی حماقت سے یہ بولے کہ حضرت میں کھانا کھا رہا ہوں ابھی کا کامیابی کے مشورے دے رہے ہیں، تو آپ اس کی عقل پر ہی افسوس کریں گے، کفِ افسوس ملیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، میں اسے سمجھا رہا ہوں، اس کو کامیابی کا گر دے رہا ہوں، کامیابی کا نسخہ دے رہا ہوں. یوسف بھائی آپ کاروبار میں دیکھیں، آپ کھانا کھا رہے ہوں، کوئی دوست ملنے آ جائے اور بولے یوسف بھائی فلاں فلاں کاروبار ہے، اس میں اگر اتنی انویسٹمنٹ کر دیں، اتنے پیسے شروع، آپ کیا بھائی ابھی کھانا کھا رہا ہوں چپ ہو جا، ابھی کبھی بھی نہیں بولیں گے. کیوں؟ روک کر بندہ اس کی بات غور سے سنے، وہ آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہے. اور پھر قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچایا گیا، جہنم میں جانے سے روک دیا گیا، بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو حقیقتاً وہی کامیاب ہوا. اب اگر کامیاب مہروز بھائی
یہ آپ آیت مبارکہ کے سیاق کلام پر ذرا نظر کریں. پیچھے سے لائیں اگر اسے. فقط کل نفس. جی یہ بھی درست ہے. میں فقط فاز پر جو ہے نا مولانا چاہتا فقط فاز. آپ دیکھیں فاز یفوز فوزن، ٹھیک ہے، فہو فائز کامیابی، ٹھیک ہے جی، مطلب اس کا ہے فقط فاز تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. یہ ماضی کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور جو ماضی پاس جب یوز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک یوں کہہ لیں تحقق پایا جاتا ہے کہ یقین ایک طریقے سے یوں آپ کہہ سکتے ہیں پایا جاتا ہے. بھئی وہ کامیاب ہو گیا، یہاں خالی فاز ہی کہہ دیا جاتا لفظ، اگر فاز کہ وہ کامیاب ہو گیا تو بھی کافی تھا، لیکن قد بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے. جو قد جو کیا کر رہا ہے، یہ اس کے اندر تحقیق پیدا کر رہا ہے، انفسائز کر رہا ہے، اس بات میں انفسائز کر رہا ہے کہ پکی بات ہے کہ وہ کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا. صدقے یہاں ایک تو کلام اللہ، پھر صیغہ اس میں ماضی کا، اور قد کی تاکید کے ساتھ. اللہ اللہ سبحان اللہ. پہلے قد سے پہلے فا بھی ہے، فا بھی آیا ہوا. اللہ اللہ مال وصل کے لیے پچھلی بات پائی گی، اگلی کا ثبوت فوراً ہوا. اللہ اللہ. تو یہ اللہ کا سچا کلام فرما رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، کم از کم اگر ہم صرف مسلمانوں ہی کو ابھی ایڈریس کریں اور ہم یوں ہی سمجھیں کہ مدنی چینل پہ مسلمان ہے، تو بھی سلمان بھائی ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں اس کو کامیابی کا نسخہ عطا فرما رہا ہے. ہم جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ ہم جو یہاں بیٹھ کے بات کریں گے، اگر جہنم کے عذاب کی، اس کی کیفیات کی، اس کی پکڑ کی بات کریں گے تو کوئی ہم گھر سے لا کے تو بات نہیں کریں گے. جیسے اشفاق بھائی نے بھی کی تو قرآن کریم کی آیات پیش کی، الحمدللہ میں نے بھی قرآن کریم کی آیات پیش کی. آگے ہم چلیں گے تو ہم احادیث کریمہ پیش کریں گے، جہنم سے ڈرنے والوں کے واقعات پیش کریں گے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں گے، صحابہ کرام کے ہوں گے. تو یہ لاجیکل بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ نہیں کہتے آپ کس وقت کر رہے ہیں. حضور والا فائدے کی بات جس وقت کرنی ہو نا، رات کا 1 بج رہا ہو، میں سوئے ہوا ہوں، کوئی فائدے کی بات ہو نا، فون کر کے اٹھا دینا. بلکہ شکوہ کرتے ہیں، آپ نے بتایا نہیں یار، یہ ڈیل آپ نے کر لی، آپ نے فائدہ اٹھا لیا، مجھے بھی بتاتے نا، یاد نہیں رہا، یہ سوچ رہا تھا کہ آپ آرام کر رہے ہو. ارے بھائی چھوڑو، آرام کو بتا دیتے، آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہو نا تو بتا دینا. یہ بڑی پیاری بات کی میروز بھائی نے، اور اس پر غور ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، درست بات ہے. یہ جو ڈر ہے یہ اور دوزخ ہے اور اس کے جو عذاب ہیں، یہ میروز بھائی نے جو بات کی نا، یہ بڑی زبردست بات کہی ہے. یہ ہم کیا کوئی بھی اپنی طرف سے بنا کے تھوڑی سنا رہا ہے. جس رب نے پیدا کیا، جس خالق نے نیست سے ہست کیا، وجود بخشا، کچھ نہیں تھے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ. ڈڈو بھی بن سکتا تھا، مینڈک بھی بن سکتا تھا، بیل بھی بن سکتا تھا، بھینس بھی بن سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں کیا کیا؟ اشرف المخلوقات بنایا. ٹھیک ہے، اسی مالک نے جہنم کو بھی پیدا فرمایا، اور جہنم پیدا یہ ہو چکا. بالکل. اس کے عذاب بھی ہیں، اس کی آگ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. لہذا اس سے جو ہے وہ جی چڑانا نہیں چاہیے. اور جس طرح فرمایا اشفاق بن قرآن کریم کی تلاوت کی اور مدنی پھول جو اس پر عطا فرمائے، تو جو مجرم ہوگا اگر ابھی نہیں ڈریں گے تو پھر انجام اس کا یہی ہے کہ اللہ کریم پھر حکم فرمائے گا بھی پکڑو ان کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو. اللہ ہمارے حال پہ رحمت. دنیا میں تو صرف سپلی آتی ہے. جی دنیا میں صرف سپلی آتی ہے. ہاں جی. جو توجہ نہیں دیتا، فوکس نہیں کرتا امتحان کو، اس سارے پروسیجر کو، دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے فیل ہوتا ہے، وہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہاں تو ایسی ناکامی ہے جس کے بعد کامیابی کا نام بھی نہیں. اللہ بچائے. اور نگران شورا بعض کا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہاں میں ڈرا رہا ہوں. یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں میں ڈرا رہا ہوں. ہمارا یہی ایشو ہے، ہم ڈرتے تو نہیں ہیں. اللہ کرے ڈرنے والے بن جائیں. جی یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے جو خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ 2 بڑی چیزوں کو نہ بھولو، صحیح، جنت اور جہنم. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیدہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے ریش مبارک یہ آپ کی آنکھوں سے تر بتر ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آخرت کے متعلق جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ضرور پہاڑوں کی طرف چل پڑتے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالتے. اب آپ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یہ کہ اگر بندہ اس چیز کو جان لے تو اس کا کیا عالم ہو جائے. تو ہمیں تو ایسے لوگوں کا احسان مند رہنا چاہیے کہ جو ہماری توجہ بار بار دلا رہے ہیں.
ہمارا راستہ ہمارا ٹریک اگر چینج ہو رہا ہے تو وہ ہمیں پکڑ پکڑ کر اس صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ڈرا کر، کبھی جنت کی نعمتیں بتا کر، تو ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مدینہ بڑی بات ہے، جہنم سے پناہ عطا فرمائے، جہنم سے آزادی کا اشرا بھی ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ آمین ہمارے آمین والدین کی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بڑی پیاری بات بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو حفظ ما تقدم کے طور پر کی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ آدمی بیمار ہو تبھی اسے جو ہے وہ ویکسین دی جائے، اسے دوا دی جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیماری سے پہلے اس کی حفاظت کے لیے، اس کے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، حالانکہ اس بچے کو بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اس بیماری سے محفوظ رہے اس لیے اسے پہلے ہی ویکسین دی جاتی ہے تاکہ وہ بچ جائے۔ جہنم کا تذکرہ بھی ایسے ہی ہے، جانے کے بعد تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دوزخ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ فضل اور کرم یہ ہے کہ انہیں دوزخیوں کا انجام پہلے بتا دیا گیا تاکہ آپ حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اگر میں نے اس معاملے میں احتیاط نہ کی، گناہوں کو نہ چھوڑا، تو پھر میرا حشر یہ ہو سکتا ہے، تاکہ بندہ پہلے ہی سنبھل جائے۔ اور رات میں یا صبح سے پہلے جہنم کا ذکر کرنے میں یہ حکمت بھی ہے تاکہ صبح ہونے سے پہلے بندہ سنبھل جائے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بہت پیاری بات کہی ماشاءاللہ، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ سچ میں بولوں شیطان کے وار ہوتے ہیں، شیطان وہ ہوتے ہیں نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈنا ہے نہ کھیڈن دینا ہے، وچ کچولا پانا ہے، یعنی نہ کوئی کام کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے، کوئی نہ کوئی خرابی جو ہے وہ بنا کے رکھنی ہے۔ کوئی مسلمان ہو کر اس طرح کی بات کم از کم اس کے ذہن میں آئے بھی تو اس کو زبان پہ نہیں لائے گا، اس کو بیان نہیں کرے گا۔ جب قرآن اٹھاتے ہیں، آپ اشفاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے جہنم کا مذاق اڑانے والے لوگ نہیں دیکھے آپ نے؟ بالکل، مذاق اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ جو ہے نا مذاق برائے مذاق ہوگا، لطیفے بنا رہے ہیں، الیاذ باللہ، چٹکلے بنا رہے ہیں۔ ان کو معلومات نہیں ہوتی ہوگی کہ یار یہ ہمارا ایمان خراب کر دے گا۔ میرا یہ ایک گمان ہے کہ اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ یار آپ کا ایمان اس سے برباد ہو سکتا ہے، آپ مذاق جو اڑا رہے ہیں خطرناک ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں۔ ایک جو ہے نا مذاق برائے مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب مزہ آ رہا ہے، جہنم میں یوں ہوگا، اور سگریٹ وغیرہ کے اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں کے جو لطیفے بنتے ہیں جنت کے اور جہنم کے خلاف، تو ان کا جو مقصد میں سمجھتا ہوں کہ مذاق برائے مذاق ہوتا ہے، اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی سم بکم عمیٌ کر دیا، تو اب اس کا کیا کہیں کہ اس کی آنکھ کان پہ پردے آ گئے، یعنی مذاق میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جنرلی ہاں وہ دھو بیٹھنا اور چیز ہے، لیکن جنرلی مذاق سے مزہ آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے تو کر لیا، لیکن اگر ڈرایا جائے تو مسلمان ہونے کے ناطے ڈرتے ہوں گے۔ لیکن اس کو مذاق برائے مذاق میں بھی بولنے کی اجازت نہیں، اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کو آپ کس انداز میں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر ایک بڑے طبقے کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ کا ایمان خراب کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور ڈریں، اور ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ اللہ رسول سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو دوزخ جنت، دوزخ جنت آپ کو ساتھ ساتھ ایک پیراللی چلتا ہوا ملتا ہے کہ دونوں کی گفتگو، دونوں کی بات، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی برسات ہے تو جنت میں ہے، اللہ کے غضب کی جو ایک بہت بڑی صورت ہے تو وہ دوزخ کی صورت میں ہے۔ آج اگر رمضان المبارک میں ہم دیکھیں افطار پارٹیز ہوتی ہیں تو جتنے بڑے آدمی کی دعوت ہوتی ہے اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس کی دعوت کتنی اچھی ہوگی، کتنی زیادہ انواع و اقسام کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور کتنی ڈشز ہوں گی۔ اچھا اتنا بڑا آدمی ہے تو پھر اتنی زیادہ مہمان نوازی کرے گا۔ اسی طرح ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لیول کے حساب سے ایک امیجنیشن ہوتی ہے کہ بڑی اچھی دعوت ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو رب تعالیٰ کی مہمان نوازی کی جگہ ہو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مہمانی فرمانی ہو، وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی، اس جگہ کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے بار بار ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور ہمیں جنت کے لیے بڑے آسان کام عطا فرمائے ہیں۔ بظاہر ہمیں مشکل لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک تو اپنے بھلے کے لیے ہیں، دوسرا بڑے آسان کام ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ بہت آسان ہمیں نسخے عطا کیا۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں ذکر کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، جب آپ کہتے ہیں جنت میں آپ کا درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہنے پر، اللہ اکبر کہنے پر، لا الہ الا اللہ کہنے پر، اس طرح سے ہمیں جنت کے لیے بہت بڑی آسان راہیں عطا فرما دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ جا بجا فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
جنت کی طرف اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. ارضها السماوات والارض, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو تنگی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. کتنے پیارے پیارے نسخے دیے ہیں. بھلا اپنے معاشرے کا ہے, بھلا اپنی ذات کا ہے, لیکن مل جنت بھی رہی ہے. آپ قرآن پاک کو اٹھائیے, آپ کو جنت میں جانے کے ایسے آسان آسان نسخے ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے 12ویں پارے میں کہ جو سعادت مند ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. آپ دنیا کے بہترین کسی پلیس پہ چلے جائیے, کسی زبردست ہوٹل میں چلے جائیے جہاں آپ کو بہت مزہ آتا ہے, لیکن پتہ ہے ایک دن یہاں سے نکلنا ہے. یہاں سے آپ جتنا کھا لیں لیکن باہر نکلنا ہے. بہت بڑا بنگلہ, بہت بڑا محل بھی بنا لیں تو دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ آخر قبر میں جانا ہے. جنت وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. خالدین فیہا, یہ بار بار اللہ پاک جنت کے ساتھ جو فرماتا ہے, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں یہ جو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑنا ہے, جنت کے لیے پیدا نہ ہو کہ جنت میں جب جائے گا تو پھر ہمیشہ وہاں رہے گا. ماں دامت السماوات والارض, جب تک زمین و آسمان ہے. عطاء غیر مجزوز, اللہ فرماتا ہے یہ میری وہ عطا ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کو ہمارے لیے بنایا, اپنی مہمان نوازی کی جگہ بنایا, اور جانے کا رستہ بھی بڑا آسان بنایا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے آگے سے آگے بڑھیں. قرآن پاک کی میں آیتیں اگر پڑھتا چلا جاؤں, آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں جنت اور دوزخ کا بیان ساتھ ساتھ ہے. ایک سورت بڑی پیاری ہے, سورہ غاشیہ. اگر اس کو دیکھیں تو پہلے عالم بھی ہو تو پھر یوں ہی فیضان ماشاءاللہ, اور مرشد کا سایہ بھی ہو. ہیں جی کیا بات ہے. اللہ میں صرف اس لیے یہ میں نے کہا کہ ذہن میں آ رہی تھی, میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت سارے مبلغ, بہت اچھا لگ رہا ہے. سورہ غاشیہ ہے. آپ چونکہ دونوں کا موضوع ساتھ لے کے چلنا ہے, قرآن میں کہیں پہ صرف جنت کا بیان ہے, کہیں صرف دوزخ کا, کہیں دونوں کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور اکثر جگہوں پر ساتھ یوں بھی ہوتا ہے کہ تاکہ دونوں طبقوں کے لیے ایک تربیت کا اور ایک کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سلسلہ ہو. دونوں طبقے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پیار سے نہیں سمجھتے تو تھوڑی ترہیب سے مان جائیں. اللہ پاک نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ, آپ کے پاس غاشیہ کی بات پہنچی. غاشیہ مانے ڈھانپ لینے والی. وجوہ یومئذ خاشیہ, جس دن چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, بڑی تکلیفیں اٹھائیں دنیا میں, بڑی مشقتیں کی, لیکن کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں گرا دیے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ, اور پھر وہاں پر گرما گرم پانی انہیں پلایا جائے گا. لیس لہم طعام, کھولتا ہوا پانی. لیس لہم طعام الا من ضریع, اس دن ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے ہوں گے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, اور نہ بھوک ختم ہوگی نہ پیٹ بھرے گا. یہ دوزخیوں کی بات ہوئی. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے اس دن خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنے کاموں پہ خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ, بلند جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ, وہاں پر بری بات نہ سنیں گے. فیہا عین جاریہ, وہاں پر چشمے بہ رہے ہوں گے. واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ, نعمتوں کا بیان ہوتا جا رہا ہے. کہیں پر تکیے ہوں گے, کہیں پہ آرام دہ قالین ہوں گے, کہیں پہ چشمے ہوں گے, کہیں پہ پھل ہوں گے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار بلا رہا ہے, جگہ جگہ بلا رہا ہے. آپ رب کے کلام کو پڑھیے, آپ کو جنت اور دوزخ کا ذکر اتنا کثرت سے ملے گا. علماء اکرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ قرآن پاک کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آپ کو تیسرے حصے میں جنت اور دوزخ کا بیان گویا کہ ملے گا کہ 1/3 جنت اور دوزخ کے بیان پر کلام اللہ مشتمل ہے. اللہ اکبر. مجھے روایت یاد آ گئی نبی پاک علیہ السلام کی. قیامت کے دن وہ اپنے امتیوں کو جہنم کے قریب سے ان کے کمر بند سے پکڑ پکڑ کر آپ جو ہے جہنم سے دور کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ مثال حضور نے خود ارشاد فرمائی کہ میں تم میں, میری مثال تم میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی پروانوں کو جو ہے وہ آگ میں گرنے سے روک رہا ہو جب اس نے آگ جلائی ہو, اور میں جو ہے وہ روک رہا ہوں گا تم کو تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جب جہنم میں گر رہے ہوگے. میں ایسا ہوں کہ جیسے میں تمہیں روک رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بھی اس پہ فرمایا نا, آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک میں پہ دامن باندھے, کمرے پاک پہ دامن باندھے,
گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف پلنگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف پلنگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ مسکراتے کیا وقت ہوگا ہم اسیروں کی طرف جو گرفتار شدہ ہوں گے نا، خرمن اسیاں پر، اسیاں کی ڈھیریاں لگی ہوں گی گناہوں کی، خرمن اسیاں پہ وہ بجلی گراتے جائیں گے، اور جب ان کی نگاہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ سب گناہ ہٹ جائیں گے۔ بجلی گرتی ہے تو چیز جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جب گناہ کے تھیلے پہ بجلی گرے گی وہ تھیلا ختم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، جل جائے گا، محبوب کے صدقے وہ انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل بھی کتنا پیارا ہے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ وہ بجلی گراتے گراتے۔ سبحان اللہ، اللہ حضور کی شفاعت نصیب آمین فرمائے۔ اللہم۔ اور یہ شفاعت جبھی ملے گی جب ایمان سلامت رہے گا، جس کا ایمان سلامت رہے گا، جو خاتمہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا، اس کو حضور کی شفاعت ملے گی۔ اور اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو پھر حضور کی شفاعت بھی نہیں ملے گی، پھر بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔